بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت آیت الصدقہ کننا نحامل علی ظہورنا، کہ جب نفلی صدقے کی ترغیب بیان کرنے والی آیت نازل ہوئی تو ہم صحابہ کرام ہماری پشتوں کے اوپر، پیٹھ کے اوپر چیزیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے. فجاء رجل، پس ایک آدمی آتا، فتصدق بشیء کثیر، اور بہت زیادہ صدقہ کرتا. قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ دو. پھر صحابہ کرام میں کچھ حضرات مالدار تھے، انہوں نے لا کر رکھنا شروع کیا صدقے میں نفلی. تو کہتے اپنی پیٹھوں پر چیزیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور صدقہ حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے. فقالوا مرائن، آج کی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے. جب یہ صحابہ کرام صدقہ دے رہے تھے، مالدار لوگ بہت زیادہ، تو منافقین جو تھے، منافق جو ظاہر میں مسلمان بنے ہوئے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے اتنا زیادہ صدقہ کر رہے ہیں. وجاء رجل آخر، اور ایک دوسرا آدمی آتا، فتصدق بصاع. اب یہ غریب قسم کا آدمی تھا، غریب قسم کے صحابی تھے. انہوں نے ایک سا کھجور یا غلہ، ایسی کوئی چیز، ایک سا یعنی 3.5 کلو تقریباً، یعنی تھوڑی سی مقدار صدقہ میں رکھی، کھجور ہو یا جو ہو، اناج ہو، جو بھی، اتنا سا لے کر آئے. فقولوا، منافقین کہنے لگے، ان اللہ لغنی عن صاع ھذا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک سا سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک سا سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. صحابہ کرام ثواب کا کام سمجھ کر ثواب کی نیت سے صدقہ دے رہے ہیں، یعنی اچھا کام کر رہے ہیں. اور منافقین ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے، یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے آج کی، اور آج کے دور کے ساتھ اس کو میچ کرتے جائیے خود. منافقین ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے، جو زیادہ دیتا اس کے بارے میں کیا باتیں کرتے؟ ریاکار، دکھلاوے کے لیے اتنا دے رہا ہے. اور کوئی صحابی ایسے ہوتے جن کے پاس، بیچارے کے پاس تھوڑا سا ہوتا، تو ایک سا کھجور لائے 2-3 کلو یا ایک سیر، تو اس کے بارے میں کیا کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا اس ایک سا سے کیا بھلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کے ایک سا کی کیا ضرورت ہے. فنزلت، قرآن کریم میں سورہ توبہ پارہ نمبر 10 میں آیت نازل ہوئی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ وہ لوگ جو مومنوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے، ایسے لوگ ہر زمانے میں ملیں گے. اور آج کے دور کے ساتھ اس کو میچ کریے، میں خاص کہہ رہا ہوں، جو دین کا کام کر رہے ہیں تو حاسدین ہوتے ہیں، حسد کرنے والے، ان کو نیچا بٹھا دے کے پہیے تھک ہار کے بیٹھ جائیں، ہتھیار ڈال دیں. ایسے لوگ خاص دھیان سے سنیں. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جو لوگ ہماری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نفلی صدقہ دیتے ہیں، ان پر جو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جن کے پاس اپنی محنت مزدوری سے جو کچھ تھوڑا بہت ملا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی ہماری رضامندی کے خاطر صدقہ کریں، اس پر یہ لوگ ہنستے ہیں. سخیر اللہ منہم، یہ تو ان پر کیا ہنستے، اللہ ان پر ہنستا ہے. اور آگے فرمایا کہ جہنم ایسے لوگوں کے لیے تیار. اب دو باتیں، زیادہ دینے والوں پر بھی الزام کہ یہ ریاکار ہے، اور کچھ صحابہ، حدیث میں ہے دوسری جگہ کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو باقاعدہ کچھ صحابہ بازار گئے، بوجھ اٹھایا لوگوں کا، اور اس میں سے جو مزدوری ملی وہ لا کر حضور کے سامنے پیش کیا. تو یہ تو بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے، محنت کر کے تھوڑا لا کر دیا. لیکن ان کے بھی حوصلے توڑنے کے لیے ان کو کیا کہا
کہ اس سے اللہ کا کیا بھلا ہونے والا ہے، اللہ کو اس کی ایک سا سے کیا فائدہ ہوگا. تو دونوں کا مورل ڈاؤن کرنے کے لیے، حوصلے توڑنے کے لیے منافقین ایسے کام کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سخر اللہ منہم، تم کیا مذاق اڑاتے. جب قیامت کے دن ان کا ویلیو اور مرتبہ تم دیکھو گے تب تم کو پتہ چلے گا کہ تم کہاں تھے اور یہ کہاں تھے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق کہ دین کا کام لے کر جو بھی اٹھا ہے اس پر الزام لگے ہیں. آج کے دور کے ساتھ میچ کری، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، میچ کری اس پر الزام لگا ہے. لیکن دین کے داعی کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے الزام لگانے کی وجہ سے کام سے مایوس ہو کر بیٹھ جائے. اس کو بس جیسے ہاتھی جنگل میں چلتا ہے اپنی مستی میں اور کتے بھونکتے ہیں، ویسے اس کو چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق. نبیوں کو جب امت نے نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، تابعین کو نہیں چھوڑا، تو اب تو 1450 سال گزر گئے حضور کی اس دنیا سے تشریف لے جانے، اور یہ تو فتنوں کا دور ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تو مکہ میں کیا پوزیشن بنا کہ کسی گھر میں باپ مسلمان ہو گیا، بیٹے کافر ہیں. کسی گھر میں بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کافر ہے. کسی گھر میں بھائی مسلمان ہو گیا، دوسرا بھائی کافر ہے. تو پھر مکہ والوں نے الزام لگایا کہ جب سے آئے ہیں تب سے بھائی بھائی میں پھوٹ ڈال دی. یہ الزام وہ نبیوں پر الزام تھا. آج کے دور میں نبیوں والا جو کام کرتے ان پر ہی باتیں آتی ہیں. اس نے بھائی بھائی میں پھوٹ ڈال دی، ماں باپ میں جدائی کروا دی. ایسی باتوں سے حضور کو بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیتے تھے ان کو تسلی. لیکن حضور لاسٹ تک بیٹھے نہیں مایوس ہو کر، اپنا جو مشن تھا اس کو حضور لے کر چلے. کبھی کیا ہوتا تھا، یہ کہتے کہ یہ تو ماں باپ کو اولاد سے اور اولاد کو ماں باپ سے الگ کروانے والی دعوت ہے، سب کو الگ کروا دیے. کبھی کہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، اور یہ لفظ بہت سننے کو ملتا ہے، فتنہ. فتنہ کس کو کہتے ہیں اس کا ڈیفینیشن وہ پتہ نہیں. اپنے نفس کے خلاف کوئی بھی بات ہو یا ہماری بگڑی ہوئی زبان میں کہ اپنی دال نہ گلے تو سامنے والے کو فتنہ کہتے تھے. اس کے بعد نبیوں پر یہ تو الزام لگا حضور پر کہ تم نے بھائی بھائی کو الگ کیا، ماں باپ کو الگ کروایا، پھوٹ ڈال دی. ایک اور الزام نبیوں پر آیا تھا، یہ آج بھی لگتا ہے کہ ان کو بڑا بننا ہے. کوئی مولوی صاحب نے میدان میں آ کر کوئی بات کہہ دیں، ان کو بڑا بننا ہے، کیپٹن بننا ہے. حالانکہ کیپٹن بننے کا شوق سب کو ہوتا ہے، جو نہ بولے ان کو زیادہ ہوتا ہے. میں اپنا تجربہ کہہ رہا تھا، جو یہ بولا نہیں ہم تو ان سب چیزوں میں پڑھتے نہیں ہیں، ہم تو بس خدمت کر کے، ان کو سب سے زیادہ شوق ہوتا ہے. اور الزام یہ لگا نبیوں پر کہ ان کو بڑا بننا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کمزور سمجھی جاتی تھی، اور فرعون کی قوم طاقتور. اور فرعون کی قوم نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو تھے بنی اسرائیل، ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. ان کے گھروں میں کام کرواتے تھے، کھیتوں میں مزدوری کرواتے تھے، اور ان کو ظلم ڈالتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت ملی تھی، واپس اپنے شہر میں آئے تو دوپہر کے وقت باہر نکلے. انہوں نے دیکھا 2 آدمیوں میں لڑائی ہو رہی ہے. سورہ قصص پارہ نمبر 20 کے اندر یہ واقعہ ہے، 2 آدمیوں میں لڑائی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک میری قوم کا ہے بنی اسرائیل، اور ایک قبطی ہے فرعون کی قوم کا، اور یہ قبطی اس کو مار رہا ہے. تو بنی اسرائیل کا جو تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو، مجھ پر ظلم کر رہا ہے. اب ظلم ہو اور وقت کا نبی ہو تو مدد تو کرے گا. موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جلال والے بھی تھے، وہ قبطی کو ایک رکھ دی، جلا چاٹا. فقد علیہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ تو مرد گیا، پھر اس کا کام تمام ہو گیا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. اب یہ تو ایک خون کا الزام آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے قرآن نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا. دوسرے دن اسی ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے چوری چھپے، کیونکہ اب تو ان کو پتا تھا کہ پولیس پکڑے گی. چوری چھپے وہی آدمی بنی اسرائیلی جو کل قبطی کے ساتھ لڑتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی نیت سے اس کو مارا تھا اور وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد دوسرے کے ساتھ لڑائی تھی.
اب ایک ہی آدمی چاہے سچا ہو لیکن بار بار لڑائی ہو تو لوگ بھی سوچتے کہ یار ایسا ہوتا ہے. یہ سب تجربات کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوچا کہ یہ جھگڑالو آدمی کو ایسا لگتا ہے, کل بھی یہ جس کا مسئلہ تھا آج بھی. اب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم روز روز لڑتے ہو, اور پھر گئے جا رہے اس کی مدد کی نیت سے کہ چلو آج اس کی مدد کروں اور اس کو سمجھاؤ قبطی کو. اب جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ آ رہے ہیں تو بنی اسرائیل کو ڈر لگا کہ موسیٰ کا ایک تماچا فیصلہ کر دیتا ہے, اگر آج مجھے پڑی تو دور سے چلانے لگا, رک رک موسیٰ. اب الزام, اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, کہ موسیٰ مجھے مارنے آ رہے جیسے کل ایک کو تم نے نمٹا دیا. اس کے بعد جو الزام لگایا, اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض, کہ موسیٰ تجھے میری مدد کی تیری نیت نہیں ہے بلکہ تجھے بڑا بننا ہے. یہ الزام آتے ہیں مول صاحب کو بڑا بننا ہے, یا یہ امیر کو بڑا بننا ہے, یا تبلیغ کے کام کرنے والے کو بڑا بننا ہے. یہ الزام آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہہ رہے ہیں ان کی قوم کا, الا ان تکون جبارا فی الارض وما تريد ان تکون من المصلحین, اور یہ کہہ رہے موسیٰ تیری اصلاح کی کوئی نیت نہیں ہے, میرے پاس مت آئیے, میں تیرا ارادہ سمجھ گیا. تو یہ الزام کہ ان کو بڑا بننا ہے یہ نبیوں پر آیا. آج کے دور میں اور قیامت تک جتنے نبیوں والا کام لے کر چلیں گے ان پر یہ الزام آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. لیکن بس آپ ہاتھی جیسے مستی میں چلتا ہے, اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور آپ صحیح ڈھنگ سے کام کرتے ہیں تو کتے بھونکنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ ہمت بندھانے والی حدیث ہے. نبیوں پر ایک الزام کیا ہے, سورہ یاسین کے اندر وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, ایک بستی والوں کا واقعہ, پورا واقعہ تو مجھے بیان نہیں کرنا, لیکن الزام کیا لگا ہے کہ ایک بستی تھی, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے ساتھ میں. انہوں نے جا کر قوم کو سمجھایا کہ دیکھو ہم نبی ہیں. انہوں نے مانا نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی, وہاں قحط سالی ہوئی, غلہ پیداوار کم ہوا, بارش نہیں ہوئی. تو انہوں نے کیا کہا, تم لوگ منحوس ہو, قالوا انا تطیرنا بکم, تم لوگ تمہاری نحوست کی وجہ سے بارش بند ہو گئی. حالانکہ یہ بیچارے یہ چاہتے تھے کہ ان کی آخرت بھی بن جائے دنیا بھی بن جائے, لیکن الزام لگانے والے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ الزام جو نبیوں پر آیا وہ نبیوں والا کام کرنے والوں پر بھی, کہ ان کے آنے سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن آدمی اگر صحیح نیت سے صحیح ارادوں کے ساتھ اور صحیح طریقے سے چلتا ہے تو اس کو گھبرانے کی کوئی ضرورت, تھوڑی اونچ نیچ ہو سکتی ہے تھوڑے وقت کے لیے, لیکن صحیح صحیح ہوتا ہے, غلط غلط ہوتا ہے. اب یہ الزام لگانے میں آگے کون ہوتے تھے, اور نبیوں کا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ویرودھ کون کرتے تھے. پوائنٹ, سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ویرودھ جو نبیوں کا کرتے تھے وہ قوم کے سردار لوگ کرتے تھے, جو چودھری ہوتے تھے. کوئی سرپنچ ہے, کوئی خاندان کا بڑا ہے, کوئی گاؤں کا بڑا ہے, اور لوگ سالوں سے اس کی غلامی کرتے آئے ہو, اس کی بات مانتے آئے ہو, اس کی رائے پر فیصلے ہوتے ہو. اب نبی آیا اور نبی نے کہا کہ ایک اللہ کی مانو اور میری مانو, نبی کی. اب اللہ اور نبی کی ماننے جائیں گے تو پھر اس کی سرداری خطرے میں آئے گی سامنے والے. تو سب سے پہلے آبجیکشن نبیوں کی دعوت کو جو اٹھاتے تھے یہ سردار. آج بھی دین کا کام کرنے والے کان کھول کے سنیں کہ آپ کسی جگہ گئے دین کی نسبت پر اور آپ چھانے لگے, آپ کا چرچا ہونے لگا, تو سب سے پہلے سرداروں کی جماعت آپ کے خلاف آئے, کیونکہ یہی لوگ نبیوں کے سامنے, کیونکہ ان کی سرداری خطرے میں. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون, قارون, یہ ایسا ہوگا. سردار لوگ جب دیکھیں گے کہ ہم اکیلے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, تو بستی میں کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ودن سنتوشی, تک سادھو لوگ, کہ جن کو پہلے کچھ دشمنی تھی اور یہ کچھ اکھاڑ نہیں سکے, کچھ بدلہ نہیں لے سکے. اب ان کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے سرداروں کا, تو اب یہ کٹی پٹنگ کے سب ادھر جوائنٹ ہو جائے گی سرداروں کے ساتھ.
اور پھر ایک میجورٹی بنے گی. یہ سسٹم پہلے سے چلا رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے. اور کٹی پتنگیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے. حالانکہ کٹی پتنگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے تو کٹ گئی یعنی ریس سے یوں ہی باہر ہو گئی، یعنی اس میں ریس میں ٹکے رہنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب یہ نقصان کیا کرے گی؟ کبھی تار پر لٹکی ہوئی ملے گی آپ تو کسی سواری کا گلا کاٹے گی، کسی کی انگلی کاٹے گی. کٹی پتنگیں جو ہوتی ہے، جو کبھی نہ کبھی کسی محاذ پر مار کھا کے سائڈ پہ ہوتی ہے، یا جن کی دال گلتی نہیں ہے، پھر ان کی ایک ٹیم بنتی ہے پوری. تو سرداروں کا ساتھ ایسے لوگوں نے دیا جو ودھن سنتوشی تھے، جن کو کچھ نہ کچھ. تو سردار اور یہ تخت سادھو لوگ جمع ہوئے، اور پھر ایک میجورٹی، اور پھر وہ غریب طبقہ جن کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. اب چونکہ ان کا احسان ہے سرداروں کا، اور وہ جو دوسرا طبقہ تھا انہوں نے کھلایا پلایا، تو پھر یہ لوگ بھی آنکھ بند کر کے ادھر جوائنٹ ہوتے ہیں ادھر. لیکن اب پوری بستی خلاف، اکا دکا ماننے والے ہوتے تھے. اس کے باوجود اللہ کے جو انبیاء دنیا میں آئے وہ کبھی مایوس ہے کہ یار یہ تو سب ایک طرف ہو گئے. حضور کو بھی لگا کہ بھئی مکہ میں اب دعوت کوئی قبول نہیں کرتا، اور یہ سب اکثریت ویرودھ ہو گئی. تو حضور نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ طائف جلتے ہیں، وہاں کچھ میدان مل جائے. وہاں جو امیدیں تھی اس کے برخلاف واقعہ ہوا. پھر آپ کہاں آئے؟ واپس مکہ آئے. لیکن اپنا مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی بھی نبی نے ایک منٹ کے لیے روکا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں، خود کا صحیح ہونا ضروری ہے اور صحیح طریقے پر ہونا ضروری ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. قرآن میں سورہ کہف کا جو آخری رکوع ہے، فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو ایسے لوگ بتاؤں جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ خود ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح اور اچھا کام کرتے ہیں. تو صحیح غلط خود طے نہ کریں. اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے ساتھ، صحابہ کی زندگی کے ساتھ، اور آج کے دور میں جو بڑے علماء جن کو ہم مانتے ہو، اپنے شیخ ہو جس سے ہم بیٹھے، ان کے سامنے پیش کر کے ہم یہ کام کریں صحیح ہے. اور ہمیشہ وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے، وہی جماعت کامیاب ہوتی ہے جو سینہ کشادہ کر کے ان کی غلطی کوئی بتاوے اس کو ایکسیپٹ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ممبر پر چڑھے، پہلا خطبہ دیا، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو میں بھی آدمی ہوں، امیر المؤمنین چاہے بنا، میں بھی آدمی ہوں، میری کوئی غلطی دیکھو تو اس پر تنبیہ کرنا. ایک صحابی نے تلوار اٹھائی، وہاں سے کہا کہ اس سے سدھاریں گے. کس کو کہنے؟ وقت کے امیر المؤمنین کو، کہ اگر آپ کی غلطی ہوئی تو ہماری تلواریں اس کو سدھاریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر غصہ نہیں کیا کہ میں امیر، میں چودھری، میں ٹرسٹی، متولی، نے تم میری بھول بتا. نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس امت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اصلاح کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو آج حضرت عمر کا نام ہے، اور کئی لاکھ مربع میل زمین کے مالک تھے، کیونکہ اس کے اندر، ان کے اندر اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے کا جذبہ تھا. آج ہم میں سے ہر آدمی راج کرتا ہے، سیاست، اپنی بات منوانا ہے، بس یہ نہیں مانے گا اس کو سائڈ پہ کر کے جو مانے اس کو اپنے ساتھ جوڑو. اور اس وقت وہ جو کٹی پتنگیں ہوتی ہے، تخت سادھو لوگ، وہ جوائنٹ ہوتے ہیں پھر. لیکن ایسی تنظیمیں، ایسی جماعتیں اور ایسی پلاننگ کبھی ٹکی نہیں ہے. وقتی طور پر کامیابی نظر آوے اور آدمی جشن بھی منا لے، لیکن وہ ٹکتا نہیں ہے، پائیدار نہیں ہوتا. اور اگر اس میں آپ کی نیتیں خراب تھی، پلاننگ خراب تھی، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، وہ الگ. اس لیے اس کے اندر دونوں طرح کے سبق ہے ہمارے لیے اس حدیث کے اندر، کہ منافقین جو زیادہ صدقہ دیتا تھا ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور ان کو کیا کہتے تھے کہ یہ ریا کر رہا ہے، ریاکار آدمی ہے. اور جو کم لا رہے تھے محنت مزدوری کر کے، ان کو بھی حوصلہ توڑنے کے لیے کہتے تھے کہ اس سے اللہ کا کیا بھلا ہونے والا ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. لیکن کم والوں نے دینا بند نہیں کیا، اور زیادہ والوں نے بھی دینا بند نہیں کیا. یہ حدیث ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ہم اگر صحیح ہیں اپنے کام میں، اپنے طریقوں میں، تو بس
आंखें बंद करके मस्त हाथी की तरह चलते रहिए, कुत्ते भौंकते रहेंगे, ठंडे हो जाएंगे। एक आखिरी हदीस इस बाब की, ये मुजाहिदी का बाब चलता है, इसमें 17 रिवायतें थी, 16 हमने सुन ली है। ये हदीस कुदसी है और थोड़ी लंबी है, मैं मुख्तसरन उसको इंशाल्लाह पूरा करता हूँ। अन सईद इब्न अब्दुल अजीज अन रबिया बिन यजीद अन अबी इद्रिस खौलानी अन अबी दर, हज़रत अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, वो रिवायत नकल करते हैं, अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नकल करते हैं हुजूर से, फीमा यरबी अनिल्लाहि तबारक व तआला, और हुजूर नकल करते हैं अल्लाह की बात, जिसको हम कहते हैं हदीस कुदसी, अल्लाह ताला कह रहे अन्नहु क़ाल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, देखो मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है। अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर किसी पर जुल्म नहीं किया आज तक और कभी नहीं करेंगे, मैंने हराम कर दिया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, और तुम्हारे लिए भी मैंने हराम कर दिया है, तुम भी किसी पर जुल्म मत करना। फला तज़ालमू, तुम किसी पर जुल्म मैं भी नहीं करता न करूँगा, और ये मेरा ऑर्डर है, हुक्म है कि तुम भी किसी पर जुल्म मत करना। अच्छा, जब जुल्म की बात आती है तो हम क्या समझते हैं कि भाई किसी ताकतवर ने किसी कमज़ोर को मारा, दादागिरी कर ली, ये तो जुल्म है अपनी जगह, लेकिन हक वाले को हक न देना ये भी जुल्म है। हक वाले को हक न देना जानते बूझते ये भी क्या है, जुल्म। और जो जितना जुल्म करेगा क़यामत के दिन उतने ज़्यादा अंधेरों में घिरा होगा। हुज़ूर ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म अंधेरे की शक्ल में आएगा, मैदान हश्र में इस आदमी को कुछ नज़र नहीं आएगा। तो जुल्म से बचना अल्लाह ताला फरमाते हैं। अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं या इबादी, ए मेरे बंदो, एक तो लुत्फ़ और मज़े की बात है कि अल्लाह ताला बार बार या इबादी कह रहे हैं, ए मेरे बंदो। हालांकि हम कितने नालायक हैं, कितने गुनहगार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला क्या करें, ए मेरे बंदो। क्या कहने आगे, कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतुहु, तुम में से हर आदमी गुमराह है, हिदायत पर वो जिसको मैं हिदायत पर। और सही बात, आज भी अक्सरियत दुनिया में गुमराह है, लेकिन वो अपने आप को हिदायत पर समझते हैं, और हिदायत पर वही है जिसको अल्लाह हिदायत। इसलिए हमें इस बात की हिदायत दी गई कि हर नमाज में, हर रकात में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ के हिदायत की दुआ करो। इसलिए कोई आदमी अपने बारे में बेफिक्र न रहे, अल्लाह ताला से हमेशा क्या मांगनी है, हिदायत, कि अल्लाह मरते दम तक सीधे रास्ते पर हमको चलने की तौफीक अता फरमा। फस्तहदूनी अहदिकुम, अल्लाह कहते हैं कि तुम मुझसे हिदायत मांगोगे तो मैं तुमको दूंगा, इसलिए हमको हिदायत मांगनी, और हुजूर ने मांगी है, हमें सिखाया है। अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं या इबादी, ए मेरे बंदो, कुल्लुकुम जाइउन, तुम में से हर आदमी भूखा है, इल्ला मन अतअमतुहु, हाँ जिसको मैं खिलाऊं वो खा सकता है, और इससे कोई इनकार कर सकता नहीं है। फस्ततइमूनी उतइमकुम, तुम मुझसे खाना मांगो मैं तुमको दूंगा। अब एक बात है कि अल्लाह ताला ने तकदीर में रोज़ी लिख दी है, आदमी के जिस्म में, बॉडी में जब बच्चा होता है, रूह फूकी जाती है तो रोज़ी लिख दी जाती है। तो मुहद्दिसीन कहते हैं, मुफ्ती खानपुरी साहब दामत बरकत ने लिखा है कि तकदीर की रोज़ी तो मिलेगी ही, लेकिन अबदियत का तकाजा यह है कि बंदा मांगे। मिलने वाली है, अल्लाह ने लिख दिया, अल्लाह खिलाता जाए, लेकिन हमें चाहिए कि हम मांगे। अल्लाह खुद कहता है फस्ततइमूनी, तुम मुझसे मांगो, यानी अपनी अब्दियत का इजहार, अपनी फ़कीरी का इजहार, अपनी मोहताजगी का इजहार। और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि बंदा अपने आप को फ़कीर समझे, मोहताज समझे और अल्लाह का मोहताज समझे। अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे मांगो मैं तुमको खिलाऊंगा। अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं या इबादी कुल्लुकुम आरिन, ये मेरे बंदो तुम सब नंगे हो, इल्ला मन कसौतुहु, हाँ जिसको मैं कपड़े पहनाऊँ। आदमी कितना भी मालदार हो, लेकिन नंगे पर फैशन को कमाल समझकर नंगा रहता हो तो फिर ये नंगा ही है ना। चाहे अपने दिमाग में कीड़ा है कि मैं बहुत होशियार और बहुत फैशनेबल हो गया, लेकिन नंगा हो गया ना ये। और अल्लाह ने सही समझ दी है तो गरीब आदमी, फकीर आदमी भी फटा पुराना पहनेगा। अल्लाह ताला कहते हैं तुम सब नंगे हो, जिसको मैं कपड़े पहनाऊं वो कपड़े वाला है। फस्तक्सूनी, तुम मुझसे लिबास मांगो, यानी हर चीज़ तकदीर में है लेकिन मुझसे मांगो। ये मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है। अक्सुकुम, मैं तुमको कपड़े दूंगा। या इबादी, बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदो
انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہ کرتے ہو. جو حقیقت اللہ نے بیان کر دی کہ تم گناہ کرتے ہی ہو رات دن، وہ بھی انکم تخطئون باللیل والنہار، رات دن تم گناہ کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. گناہ ہو ہی جاتے ہیں آدمی سے. انبیاء معصوم تھے، صحابہ محفوظ تھے، اللہ نے بچایا تھا، لیکن ہم تو بالکل گنہگار لوگ ہیں. اور رات دن گناہ ہوتے ہیں، خود نہیں تو کوئی کرتا اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی کے پلاننگ کا شکار ہو جاتے ہیں، بولے بن کر انجانے بن کر. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا تم رات دن گناہ کرتے ہو، میں سب گناہ معاف کرنے والا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے توبہ استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، میں تم کو معاف کر دوں گا. اس لیے شیطان ہمیں کیا پٹی پڑھاتا ہے کہ یار کس منہ سے اللہ سے معافی مانگے، ایک گناہ ہے تمہارا، اتنے گناہ، یہ کیا وہ کیا. نہیں، ایسے وقت تو آدمی کو زیادہ مانگنا چاہیے، کیونکہ گناہوں پر معافی نہ مانگنا یہ بھی تو گناہ ہے. تو کہتے ہیں تکبر کی نشانی ہے. آدمی گناہ کرے اور معافی نہ مانگے، اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یہ تو تکبر بھی ہو گیا پھر. اس لیے علماء فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں خود روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ حضور تو بخشے بخشائے تھے، تو پھر ہمیں تو روزانہ کتنا استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ، اور وہ بھی ڈھنگ سے. ذرا آپ پورا پڑھیں بہت اچھا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا صرف آپ استغفر اللہ کم سے کم صبح میں 100 مرتبہ، رات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں. چلتے پھرتے آدمی پڑھ سکتا ہے. اور جو بھی وظیفہ دعا پڑھے اس میں حروف جو ہے اس کا ذرا لحاظ، اس میں کیا چاہیے، کوالٹی چاہیے. حروف اچھی طرح استغفر 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 ایسے نہیں، استغفر اللہ، اور دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ سے استغفار کر رہا ہوں، معافی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں جانتا ہوں، اور میں سب گناہ معاف کرنے والا ہوں. شرک اور کفر معاف نہیں ہوگا، وہ بھی دنیا میں معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. تو مجھ سے مانگو، میں تم کو سب کو معاف کر دوں گا. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو کبھی بھی تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کبھی بھی تم مجھے کوئی نقصان. قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو زمین میں تباہی پھیلائیں گے، پھر مشورہ کریں گے کہ بھائی زمین پر جتنے تھے سب کو ہم نے ختم کر دیا، اب کہا کہ آسمان والے باقی ہیں، تو اوپر تیر ماریں گے آسمان کی طرف، تو ان کے تیر خون والے ہو کر ریٹرن ہوں گے. ان کی تسلی کو وہ کہیں گے چلو اوپر والوں کو بھی ہم نے صاف کر دیا. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ذرہ برابر میرا کوئی نقصان پہنچا سکتا. ہم اسلام کی جو دولت ملی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور تم سب بالکل داہے بن جاؤ اور میرا بھلا چاہو اور مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو کہ چلو سب مل کے اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہم سب اس کے در کے بھیکھاری ہیں، ہم کیا فائدہ پہنچائے گی اس کو. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑی بات، یا عبادی، یہ میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، تمہارے اگلے پچھلے، انسکم و جنکم، انسان جنات سب، کانو علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں سے جو بالکل پرہیزگار اور متقی آدمی ہو اس کے جیسے بن جائے. سب کے سب، انسان جنات اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب سدھر جاوے، متقی پرہیزگار بن جاوے، سب سمجھو صدیق اکبر جیسے بن جاوے. ما زاد ذلک فی ملک شیئا، اس سے میری ملکیت میں اور میری بادشاہت میں ذرہ برابر بڑھوتری ہونے والی. ابھی تو بھائی گاؤں کا سرپنچ ہو یا بڑا ہو تو پورا گاؤں اس کو مانے تو اس کا ویلیو بڑھتا ہے کہ بھائی کتنا ہر دل عزیز ہے، سب اس کی بات مانتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے تم سب مل کے میرے مانتے ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا، میں پہلے سے باکمال ہوں، تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں. پھر آگے فرمایا یا عبادی میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمہارے اگلے پچھلے انسان جنات سب، کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں تو سب سے بوڑھا ہو، مثال کے طور پر شیطان، سب شیطان جیسے بن جاوے. ما نقص ذلک من ملک شیئا، تمہارے سب کے بگڑ جانے سے اور نالائق بن جانے سے میری سلطنت میں کوئی فرق پڑنے والا. بالکل بے نیازی والی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی.
یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگلے پچھلے انسان جنات سب، قوموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائے سب، فسألونی، پھر ہر ایک اپنی اپنی ضرورتیں مانگے، اور ہماری ضرورتوں کتنی زیادہ ہیں، سب مانگے تم، فأعطیت کل انسان مسألتہ، پھر میں جو مانگے جتنا مانگے سب کو وہ کچھ دے دوں، اور جتنا مانگے اتنا سب کچھ دے دوں، ما نقص ذلک مما عندی، یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی میرے پاس جو ہے اس میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، مگر اتنا جتنا کہ کوئی بڑے سمندر کے اندر سوئی کا وہ کنارہ ڈالیں تو اس کے اوپر کتنا آئے گا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم کو سمجھانے کے لیے، سمندر میں سوئی کا وہ کونا ڈال کے کوئی پانی نکالے تو کتنا آئے گا، تو سمندر کو کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک کے سب لوگ، انسان جنات سب، جس کو جو چاہیے سب مانگے، میں سب کو سب دوں، تب بھی میری سلطنت میں کچھ کم ہونے والا نہیں، مگر اتنا جتنا وہ سوئی کے کونے پر آتا ہے۔ محدثین فرماتے کہ یہ بھی تو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی سلطنت میں تو اتنا بھی فرق نہیں آتا، یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ چلو بالکل کروڑواں حصہ آیا سوئی کے کنارے تو اتنا بھی تو کم ہوا سمندر میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں سے تو اتنا بھی کم نہیں ہوتا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں، جو اعمال کرتے ہو وہ میں سنبھال کے رکھتا ہوں، ثم اوفیکم ایھا، پھر قیامت کے دن اس کا پورا پورا تم کو بدلہ دوں گا۔ اس لیے نیکی کرنے والا کسی نیکی کو حقیر یا چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دے کہ ابھی اس میں کیا کرنے کا، اور گناہ کرنے والا، ظلم کرنے والا، دادا گیری کرنے والا، بدماشائی کرنے والا ایسا نہ سمجھے کہ اپنی تو پکڑ کہاں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب تیار کر کے رکھا ہے، اور واقعتاً یوں ہی تھوڑی 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن رکھا ہے، اور ایسے ہی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے، خالی دھمکانے کے لیے بنائی ہے، اس کا کوئی تو مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو پورا پورا دوں گا۔ اور ایک بہت قیمتی بات آخری، فمن وجد خیرن، جو کوئی اپنے دل میں اچھی نیت پاوے، یعنی نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، فلیحمد اللہ، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اس کی توفیق سے ہوا۔ کوئی نیک کام ہو جاوے تو اس پر فخر نہیں، وہ کیت لے کر پہنچ گئے، وہ غریب کو بیچارے کو ذلیل کر کے گھر کے باہر کھینچ لائے، وہ 2 کلو آٹا دے رہے ہیں، پھر فوٹو کھنچوا رہے ہیں، پھر اسٹیٹس لگا رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور بند مٹھی دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ آپ کا مال پہنچ گیا تو اور بھی بہت سارے طریقے، آدھار کارڈ لے رہے ہیں آپ، پھر فوٹو کا کیا مطلب، گروپ فوٹو کا کیا مطلب، یہ تو غریبوں کی فجیعت کر رہے ہیں، آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی نیکی ہو جاوے یا نیکی کا جذبہ پیدا ہو، فلیحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر سے نعمتیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی ہو جاوے، نیکی کے جذبے پیدا ہو تو کیا کرو، شکر ادا کرو۔ ومن وجد غیر ذلک، اور اگر برائی کا ارادہ ہو، برائی کے جذبات پیدا ہو، گناہ کے، فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر اس میں دوسروں پر الزام نہ لگائے، بلکہ اپنے خود کی ملامت کرے، اس میں قصور تیرا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو تقدیر میں تھا اس لیے زنا ہو گیا، تو کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا نا، تقدیر میں تھا اس لیے سود کھا لیا، یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ کسی نے کن پٹی پر بندوق تو نہیں رکھی تھی نا کہ گناہ کرنے تو ابھی تو جان لے لیں گے ہم، تو نے شوق سے کیا، اپنے ارادے سے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر گناہ کا ارادہ ہو، گناہ ہو جائے تو پھر کسی اور پر ملامت، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اپنی غلطی جو بھی مانتا ہے اور سدھارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو بڑی اور دوسروں پر قصور، دوسرے ذمہ دار اور میں پاک، میرا تو کوئی قصور نہیں، تو آدمی پھر توبہ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہو گناہ کی اور غلط جذبات، تو پھر اپنے نفس کی ملامت کو، اس میں قصور تمہارا ہے۔ بہرحال مجاہدہ کا باب چل رہا تھا، یہ 6ٹھی مجلس تھی،
اور اس کے اندر 17 حدیثیں تھی، یہ 17ویں حدیث پوری ہوئی۔ یہ حدیث لا کر ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ کا رب اتنا رحیم ہے کہ کہتا ہے کہ تم صبح شام گناہ کرتے ہی ہو، رات دن میں بیٹھا ہوں، اب تمہارا کام ہے کوشش کر کے مجھے منا لو، نیکی کرو، اس میں بھی مجاہدہ ہوتا ہے، گناہ سے بچو، اس میں بھی مجاہدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح آدمی مجاہدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جہاں یہ بات پورا ہوا۔